اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ آپ کتنی قیمتی ہیں۔ اگر آپ ناقدروں کے ہاتھ لگی ہیں تو واقعی آپ بے قیمت ہیں۔ کیا آپ بھی ایک ایسی عورت ہیں جس نے اپنے شوہر کی خاطر ہر کمپرومائز کیا، اپنی خوشیاں، اپنی عزت نفس قربان کی؟ بہت سے رشتے اپنے شوہر کی ناپسندیدگی کی وجہ سے نظر انداز کیے۔ ان لوگوں کو سر آنکھوں پر بٹھایا جو شوہر کے قریبی تھے، اپنی ایگو، اپنی خوشیاں اسی ایک ہی شخص پر وار دیں۔ اس سب کے بعد بھی آپ کی اس کی نظر میں کوئی اہمیت ہی نہیں ہے، کوئی قدر ہی نہیں ہے۔ آپ کی قربانیوں کی، آپ کے احساسات کی، آپ کی ذات کی اس کے نزدیک کوئی قدر نہیں۔ یہ سب کرنے کے بعد آپ نے تو امید رکھی تھی کہ وہ آپ کی ضرور قدر کرے گا، لیکن پھر بھی وہ آپ کو نظر انداز کرتا ہے۔ آپ کا ہونا نہ ہونا اس کے لیے برابر ہے۔ آپ کو، آپ کی ذات کو بالکل بیکار محسوس کرواتا ہے۔ ہر چھوٹی سے چھوٹی بات کو مسئلہ بنا لیتا ہے کہ بات لڑائی جھگڑے تک جا پہنچتی ہے اور پھر گھنٹوں دونوں میں خاموشی رہتی ہے۔ آپ کی ڈھیر کوششوں کے بعد بھی یہ ناقدری ختم نہیں ہوتی جو آپ کو تحفے میں ملتی ہے۔ اگر آپ بھی کسی ایسے مرد کے ساتھ رہتے رہتے تھک چکی ہیں، ہر کوشش آپ کو، آپ کی ہر کوشش کسی پتھر میں سر پھوڑنے کے مترادف لگتی ہے، اپنی ذات کی ناقدری کا احساس شدید تکلیف دہ ہوتا ہے۔ آپ کی وہ ذات جو دراصل آپ کے لیے بہت خاص اور امپورٹنٹ ہوتی ہے۔ یہ تو وہی بات ہے نا کہ ہیرے کی پہچان جوہری ہی کر سکتا ہے۔ اگر آپ کسی ناقدرے کے ہاتھ لگی ہیں تو بالکل بیکار ہیں، جیسے کہ آپ کی کوئی پہچان ہی نہیں ہے، کوئی آپ کو پہچانتا ہی نہیں ہے۔ یہاں پر میں یہی بات ڈسکس کروں گی کہ اگر آپ کو قدر حاصل کرنی ہے تو اس ٹرک کو فالو کریں جو روٹے ہوئے دلوں کو جوڑنے کا کام کرتی ہے۔ تو ویڈیو مکمل واچ کیجئے گا تاکہ آپ کے ٹوٹے ہوئے دل کو سکون ملے اور محبت کا یقین ملے۔ جب ایک عورت یہ محسوس کرتی ہے کہ وہ اپنے شوہر کے لیے غیر اہم اور بیکار ہے تو وہ شدید بے چینی، گھبراہٹ اور اذیت کا شکار ہو جاتی ہے۔ وہ بار بار سوال کرتی ہے، لڑتی ہے، اپنی اہمیت کا احساس دلانے کی کوشش کرتی ہے، اپنے رشتے کو لے کر ڈرتی ہے، رشتہ بے اعتبار اور بے یقینی کا شکار ہوتا ہے۔ لیکن مرد کی نفسیات یہ ہے کہ اسے جتنی شکایتیں کر کے غلطی کا احساس دلانے کی کوشش کی جائے وہ اتنا ہی پیچھے ہٹتا اور دور چلا جاتا ہے اور مزید غصہ کرتا ہے۔ اگر آپ مانگ کر اپنی قدر کروانا چاہتی ہیں تو یقیناً ناکام ہی رہیں گی، اور اگر مل بھی جائے گی تو یاد رکھیے بھیک میں ملی عزت، توجہ اور قدر کبھی بھی آپ کو سکون نہیں دے سکتی، کیونکہ اس کے بعد آپ کو جتلایا جائے گا، اس بھیک کا احساس دلایا جائے گا جو آپ کو دی گئی ہوگی۔ اس کے بعد آپ اور زیادہ بے چین ہو جائیں گی۔ حقیقت تو یہ ہے کہ عورت خود ہی غلطی کرتی ہے، اپنی ساری خوشیاں اور سکون اپنے شوہر سے جوڑ دیتی ہے، اس کو ہی اپنی کل کائنات سمجھنے لگتی ہے، اور پھر کیا ہوتا ہے کہ اس کے بعد وہ بے قدر ہو جاتی ہے۔ تو یاد رکھیے جو انسان خود اپنی قدر نہیں کرتا تو کوئی بھی دوسرا اس کی قدر نہیں کرتا۔ میاں بیوی کے درمیان جو محبت ہے وہ تو خود اللہ تعالیٰ پیدا کرتا ہے نا، دونوں کو ایک دوسرے کے لیے سکون کا باعث بنایا، تو پھر وہ سکون کیوں نہیں رہتے ایک دوسرے کے لیے؟ یہ محبت کیوں ختم ہو جاتی ہے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ شاید آپ نے جانے انجانے میں اپنے شوہر سے وہ امیدیں جوڑ لی ہوں جو صرف اور صرف اللہ تعالیٰ سے ہونی چاہیے تھی۔ جب آپ اپنی ساری امیدیں اور خوشیوں کا انحصار ایک فانی انسان سے کر لیتی ہیں تو پھر اسی شخص کے ذریعے سے ٹھوکر لگتی ہے تاکہ آپ اسے چھوڑ کر اللہ کے قریب ہو سکیں۔ اصل خوشیاں اور سکون تو خدا قسمت میں لکھتا ہے نا، تو جب شوہر قدر نہیں کرتا تو یہ اشارہ ہوتا ہے کہ اپنی امیدیں انسانوں سے ہٹا کر اللہ تعالیٰ کی طرف کر لو۔ انسان سے امیدوں کا رشتہ چھوڑ کر اللہ تعالیٰ سے یقین کا رشتہ بنا لو۔ اپنے رشتے میں جان ڈالنے اور قدر حاصل کرنے کا فارمولہ یہی ہے کہ خاموش رہیں، ہر چیز کا یقین اپنے اللہ سے جوڑ لیں، شوہر سے توجہ اور قدر کی بھیک مانگنا بند کر دیں، اللہ تعالیٰ پر فوکس کریں، اللہ سے تنہائی میں باتیں کریں، ساری شکایتیں اللہ تعالیٰ کو سنائیں اور شوہر سے شکایت کرنا بالکل بند کر دیں، اسے سپیس دیں۔ شوہر خود ہی آپ کی خاموشی سے پریشان ہو جائے گا کہ یہ اتنی پرسکون کیسے ہو گئی ہے۔ جو آپ کو نظر انداز کرنے کے بعد آپ کو بے چین حالت میں دیکھ کر خوش ہوتا تھا، اب حیران ہو جائے گا کہ یہ اتنی مطمئن کیسے ہو گئی ہے۔ آپ کو اپنے گھر میں بالکل مطمئن اور نارمل رہنا ہے۔ شوہر کے آگے جو آنسو بہاتی ہیں نا وہ روک کر رکھیں، اپنے اللہ تعالیٰ کے سامنے بہائیں۔ اللہ تعالیٰ دل کے دروازے کھولنے والا ہے، دل تک پہنچنے کے راستے آسان کرنے والا ہے، دلوں میں محبت بھی اللہ ہی ڈالتا ہے۔ آپ کے چہرے کا یہ سکون دے کر شوہر خود بخود آپ کی طرف کھینچا چلا آئے گا۔ ایسے مرد کا نظر انداز کرنا جب آپ کو بے چین نہیں کرے گا اور اس کی ناقدری آپ کو پریشان نہیں کرے گی تو وہ پھر خود پریشان ہو جائے گا۔ ری ایکشن تو ویسے ہی سامنے والے کو مضبوط کر دیتا ہے، اس لیے آپ کو کسی قسم کا کوئی ری ایکٹ نہیں کرنا۔ نفسیات کے مطابق مرد اس عورت کی طرف زیادہ متوجہ ہوتا ہے جو پیچھے پیچھے نہیں پھرتی، توجہ کی بھیک نہیں مانگتی، اور کردار میں مضبوطی صرف اللہ سے تعلق بنا کر ہی آتی ہے۔ شوہر سے جھگڑا کرنے کی بجائے اس کی کسی خوبی کو ذہن میں رکھ کر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں، شکر نعمت میں اضافے کا ذریعہ ہے۔
یہ تو اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے، لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَإِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ، کہ اگر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں گے تو اللہ تعالیٰ آپ کی نعمتوں میں اضافہ کر دیں گے۔ اپنے رشتے کو لڑائی جھگڑے کی نظر نہ کریں، محبت مانگنے نہیں دینے کی چیز ہے۔ اپنے اندر کی محرومی کو اللہ کی محبت سے دور کریں، ایک اللہ ہی ہے جو آپ کی محبت آپ کے شوہر کے دل میں ڈال دے گا۔ یا لطیفو یا ودودو پڑھ کر اپنے شوہر کے کھانے پر دم کر کے کھلائیں، اس کے ساتھ ساتھ اپنا لہجہ نرم اور خوبصورت رکھیں، اور باقی تمام معاملات اللہ تعالیٰ کے حوالے کر دیں۔ کھوئی ہوئی عزت حاصل کرنے کا یہی فارمولہ ہے جس پر عمل کر کے آپ کھوئی ہوئی عزت حاصل کر سکتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کا حامی و ناصر ہو۔ تھینک یو سو مچ۔